فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ پس جب آسمان پھٹ جائے گا، فَكَانَتْ پس وہ آسمان ہو جائے گا وردتاً گلابی رنگ کا، کالدہان مثل پگھلے ہوئے تیل کے یا مثل رنگے ہوئے چمڑے کے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ فَيَوْمَئِذٍ پس اس دن لا يُسْأَلُ نہیں سوال کیا جائے گا، لا يُسْأَلُ نہیں پوچھا جائے گا عن ذنبی اس کے گناہ کے متعلق، انسن کسی انسان سے ولا جان نہ کسی جن سے۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد یعرف المجرمون پہچان لیے جائیں گے مجرمین لوگ بسیماہم اپنے چہروں کی علامتوں کے ساتھ، فیؤخذ پس پکڑا جائے گا ان کو بالنواصی پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد ہذہ جہنم یہ وہ جہنم ہے التی یکذب بها المجرمون مجرمین لوگ جس کو جھٹلاتے تھے، یطوفون چکر لگائیں گے بینہا اس جہنم کے درمیان، وبین حمیم آن اور اس کھولتے ہوئے پانی کے درمیان۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ کہہ دیجئے لا بشیء من نعمک ربنا نکذب فلک الحمد۔ میرے محترم دوستو، ان آیات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ قیامت کا وقوع ہوگا، قیامت واقع ہوگی۔ اب کیسے واقع ہوگی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یہ آسمان پھٹ جائے گا، اتنا بڑا آسمان ہے، اب نظر جہاں تک دیکھتے چلے جائیں جی نظر ہماری ختم ہوتی ہے لیکن آسمان ختم نہیں ہے، اب بڑا مضبوط ہے جی، جب سے بنا ہے ابھی تک اس کے اندر کوئی دراڑ نہیں ہے، لیکن جب قیامت واقع ہوگی فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ یہ آسمان پھٹ جائے گا۔ اب آسمان پھٹے گا آسمان سے، اب فرشتوں کا نزول ہوگا جی، فرشتے آ کر چاروں طرف سے انسانوں کو گھیر لیں گے۔ اب انسان جب جی دیکھے گا وحشت کو، قیامت کی ہولناکی کو، تو ادھر ادھر بھاگنا شروع ہوگا۔ اب فرشتے چاروں طرف سے 7 صفیں ہوں گی جی، ایک صف سے آدمی نہیں گزر سکتا، 7 صفیں فرشتوں کی کیسے پار کرے گا؟ تو چاروں طرف سے آ کر جی فرشتے انسان کو گھیر لیں گے۔ اب جب آسمان پھٹے گا اب رنگ پر رنگ بدلے گا، ایسا سخت دن ہوگا جی، پہلے آسمان کا رنگ آج تو ہم دیکھتے ہیں سفید نظر آتا ہے، لیکن اس وقت پہلے گلاب کے پھول کی طرح جی گلابی رنگ کا ہو جائے گا، پھر اس کے بعد مزید جیسے زیادہ ہولناکی بڑھے گی، سختی بڑھے گی۔ اب جی جس طریقے سے تیل کا رنگ ہوتا ہے، پگھلا ہوا تیل، پگھلا ہوا تانبا، یہ جو ہے آسمان بھی ایسے ہی ہو جائے گا، مائع ہو جائے گا، بہنے والا ہو جائے گا۔ اتنا سخت دن ہوگا، پریشانی کا عالم ہوگا۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے انسان ہم تمہیں یہ پہلے بتا رہے ہیں، پہلے خبر دے رہے ہیں، ایسا دن ہوگا یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن جی آسمان جی پگھلے ہوئے تیل کی طرح ہو جائے گا، وتکون الجبال کالعہن آج بڑے بڑے مضبوط پہاڑ ہیں جی، پہاڑوں کے اوپر اتنی بڑی بڑی چٹانیں ہیں، انسان ان کو اٹھا بھی نہیں سکتا، لیکن ان کا یہ عالم ہوگا، یہ اتنے بڑے بڑے پہاڑ جب قیامت واقع ہوگی وَتَكُونُ الْجِبَالُ كَالْعِهْنِ جی دھلی ہوئی روئی کی طرح یہ اڑتے پھر رہے ہوں گے، اور غبار کی طرح یہ جی اڑ رہے ہوں گے، اتنے بڑے یہ پہاڑ بھی اڑ رہے ہوں گے۔ یوم تکون السماء کالمہل وتکون الجبال کالعہن ولا یسأل حمیم حمیما اب اس دن کوئی مخلص دوست جی کسی دوست سے پوچھنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ یبصرونہم ایک دوست دوسرے دوست کو دیکھ رہا ہے کہ جی وہ عذاب میں مبتلا ہے، لیکن ہر ایک کو اپنی جان کے لالے پڑے ہوئے ہوں گے کہ نفسی نفسی آج میرا کیا بنتا ہے،
اب جب مجرم ہوگا جی عذاب کے اندر مبتلا ہے, اب وہ کیا چاہے گا؟ یبصرونہم یود المجرم لو یفتدی من عذاب یومئذ ببنیہ وصاحبتہ واخیہ وفصیلتہ التی تؤویہ. جی اب وہ مجرم یہ چاہے گا جی فدیے میں اپنی اولاد کو, اپنی بیوی کو, اپنے پورے قبیلہ کو, حتیٰ کہ ومن فی الارض جمیعا, روئے زمین کے اندر جتنے لوگ ہیں ان تمام کو فدیے میں دے دوں اور میری جان جو ہے نا اس عذاب سے چھوٹ جائے. اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اس دن ایسا ہرگز نہیں ہوگا, کیونکہ وہ اب زمانہ گزر چکا ہے. وہ دنیا جی یہ دنیا دار العمل ہے, وہ جو ہے دار الجزا ہے. ہر ایک کا ایک وقت مقرر ہے, اب وہ وقت گزر چکا ہے. اب اس دن انسان یہ تمنا کرے گا اپنے بیٹوں کو, اپنی اولاد کو, جی جس کے لیے آج انسان صبح سے شام تک جی روزی کما رہا ہے, مشقتیں برداشت کر رہا ہے, جی سب کچھ کر رہا ہے, لیکن کل یہی چاہ رہا ہوگا کہ جی یہ میرا جگر اور یہ میری اولاد, یہ میرا قبیلہ جو اس کو ٹھکانہ دیتا ہے, جی ان کو فدیہ میں دے دوں میری جان چھوٹ جائے. لیکن ایسا سخت دن ہوگا, فرمایا کہ اس دن کوئی فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا, اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں فدیہ قبول نہیں کیا جائے گا. تو اسی کو بیان فرما رہے ہیں فَإِذَا انشَقَّتِ السَّمَاءُ, جب آسمان پھٹ جائے گا, اب اتنی سختی ہوگی, ہولناکی ہوگی, جی رنگ کے اوپر رنگ بدلے گا. فَكَانَتْ وَرْدَةً, ورد کہتے ہیں گلاب کے پھول کو, سرخ گلاب کے پھول کو. کدھان, جس طریقے سے جی میرے محترم دوستو تیل کی تل چھٹ ہوتی ہے یا رنگا ہوا جی چمڑا ہوتا ہے, اس طرح یہ ہو جائے گا. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, بس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. جی کہہ دیجئے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ, اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی ادنا سی ادنا نعمت کی بھی جی تکذیب نہیں کرتے ہیں, تمام تعریفیں آپ کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالی فرما رہے ہیں فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ, وہ دن ایسا ہوگا معلومات کے لیے کسی انسان سے, کسی جن سے اس کے گناہ کے متعلق نہیں پوچھا جائے گا. کیونکہ جی جو کچھ ہم بول رہے ہیں, جو کچھ ہم کہہ رہے ہیں, کرامن کاتبین ان کو لکھ رہے ہیں. نامہ اعمال کے اندر جب ہر چیز درج ہو چکی ہے, جی اللہ تعالیٰ کو تو ہر چیز کا علم ہے. جو ہم سینوں کے اندر راز چھپاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان رازوں کو بھی جانتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کل قیامت والے دن کسی انسان سے نہ جن سے اس کے گناہ کے متعلق سوال نہیں ہوگا, کیونکہ سب کچھ لوح محفوظ کے اندر لکھا ہوا ہے اور اللہ تعالیٰ کے علم ازلی کے مطابق ہے. اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے ہیں. جی یہ نہیں پوچھا جائے گا جی تم میں سے مجرم کون ہے, جی تم میں سے گناہگار کون ہے, نہیں. ہاں لکھا ہے کہ اگر کسی سے پوچھا جائے گا تو یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ گناہ تم نے کیوں کیا. کہا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ بچائے, اگر کسی سے یہ سوال ہو گیا کہ جی یہ گناہ تم نے کیوں کیا, اور پھر اس کیوں کا جواب کسی کے پاس نہیں ہو, تو یہی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیں اے اللہ تعالیٰ حساب یسیر فرمانا. جی حساب یسیر کیا ہے؟ حضرت عائشہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حساب یسیر یہ ہے کہ جی کسی سے پوچھا نہ جائے یہ گناہ کیوں کیا. اگر کسی سے یہ پوچھ لیا جی یہ سوال ہو گیا, جی اللہ تعالیٰ نے یہ پوچھ لیا اس گناہ سے میں نے تمہیں روکا تھا, منع کیا تھا, یہ گناہ تم نے کیوں کیا, اس کیوں کا جواب پھر کسی کے پاس نہیں ہوگا. تو میرے محترم دوستو اب اس کے مختلف مراحل ہوں گے. جی فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ, کسی انسان سے کسی جن سے اس کے گناہ کے متعلق سوال نہیں کیا جائے گا. ہر چیز لوح محفوظ کے اندر, جی ہر چیز نامہ اعمال کے اندر درج ہے. اللہ تعالیٰ کو سب کچھ معلوم ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ, پس اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. کہہ دیجئے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ, اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی نعمت کے ناقدری نہیں کرتے ہیں, انکاری نہیں ہوتے ہیں. تمام تعریفیں اے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں یعرف المجرمون بسیماہم, جی اب حساب کتاب ہو چکا, جی اب فیصلہ ہو چکا ہوگا جنت کا بھی جہنم کا بھی.
اب یعرف المجرمون بسیماہم، اب فرشتوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی جی تم میں سے مجرم کون ہے اور تم میں سے اہل جنت والا کون ہے اور تم میں سے جہنمی کون ہے. یہ فرشتوں کو پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے. کیوں؟ اس وجہ سے کہ جو مجرمین ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے جی ان کے چہرے سیاہ ہو جائیں گے اور آنکھیں ان کی نیلی پڑ جائیں گی اور ان کے اوپر غم ہوگا، حزن ہوگا، پریشانی ہوگی. اب پریشانی ان کے چہروں سے، غم ان کے چہروں سے، چہرے فک ہو جائیں گے. یوم تسود وجوہ، جی چہرے سیاہ ہو جائیں گے. اب فرشتے چہروں کی سیاہی سے، آنکھوں کے نیلا ہونے سے، غم سے، حزن سے پہچان لیں گے. اس کے برخلاف جی جو مومنین ہوں گے، اہل جنت ہوں گے، ان کے چہرے سفید ہوں گے، چاند کی طرح چمک رہے ہوں گے. اور اعضائے وضو، میرے محترم دوستو آج جو ہم وضو کرتے ہیں اس وضو کو بیکار نہ سمجھنا. جہاں جہاں ہمارے جسم پر، ہمارے اعضاء پر وضو کا پانی لگتا ہے، جہاں تک پہنچتا ہے، یہی اعضاء کل قیامت والے دن چمکیں گے اور ان اعضاء کی چمک کی وجہ سے فرشتے پہچان لیں گے یہ جنتی لوگ ہیں. اور اس کے برخلاف جی جو لوگ نماز کے قریب ہی نہیں آتے، جی وضو تو نماز کے لیے ضروری ہے، اب جی نماز کی ادائیگی نہیں ہے، وضو بھی نہیں کر رہے، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو انہوں نے پسے پشت ڈال دیا. جی کافر لوگ جی اللہ کی ذات کے انکاری ہو گئے. اب ان لوگوں کے چہرے اور ان کے اعضاء سیاہ ہو جائیں گے اور آنکھیں جی آنکھیں نیلی ہو جائیں گی. غم ہوگا، حزن ہوگا، فق ہوگا. یعرف المجرمون بسیماہم، جی مجرمین لوگ، جی جو گناہگار لوگ ہیں، مجرم لوگ ہیں، وہ اپنے ان چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. فیؤخذ بالنواصی والاقدام، اب جو فرشتے مقرر ہیں جہنم کے اوپر وہ آ کر ان مجرمین کو پیشانی کے بالوں سے پکڑ کر گھسیٹ کر جی لے کر جا رہے ہیں، جہنم کے اندر پھینک رہے ہیں، ٹانگوں سے پکڑ کر گھسیٹتے ہوئے جا رہے ہیں، جہنم کے اندر ڈال رہے ہیں. میرے محترم دوستو یہ چند روزہ زندگی ہے. فرمایا حضرت سعید ابن جبیر فرماتے ہیں دنیا بہترین متاع بھی ہے اور دھوکے کا سامان بھی ہے. بہترین سامان اور وسیلہ اس آدمی کے لیے ہے جو اس دنیا کو جی طلب آخرت کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے خرچ کر کے جائے. یہ دنیا اس کے لیے بہترین وسیلہ ہے. اور جو آدمی اس دنیا کے اندر آ کر جی اللہ کی ذات کو بھول گیا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کو بھول گیا، یہ دنیا اس کے لیے دھوکے کا سامان ہے. تو فرمایا جی یعرف المجرمون بسیماہم، مجرمین لوگ اپنی جی چہروں سے پہچان لیے جائیں گے. چہرے سیاہ ہو چکے ہوں گے، آنکھیں نیلی پڑ چکی ہوں گی، چہرے کے اوپر غم ہوگا، حزن ہوگا. اب فرشتے فیؤخذ بالنواصی والاقدام، چاروں طرف سے جی احاطہ کیے ہوئے ہیں، ساتھ صفے ہیں. اب جو مجرمین ہوں گے جیسے ہی فیصلہ ہوگا فوراً فرشتے پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیں گے. جی فرمایا کہ جس طریقے سے بڑی لکڑی کو دو آدمی اٹھاتے ہیں، ایک جانب سے اٹھاتا ہے، دوسرا دوسری جانب سے اٹھاتا ہے، ایسے ہی جی مجرمین لوگوں کو سر کی جانب سے بھی فرشتے پکڑ لیں گے، پاؤں کی جانب سے بھی پکڑ لیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. ایک روایت کے مطابق جی بیڑیاں پیچھے کی جانب سے لائیں گے، پیٹھ کی جانب سے لائیں گے اور ریڑھ کی ہڈی کو توڑ کر سر اور قدموں کو ملا دیا جائے گا اور ملا کر اٹھا کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. فرمایا یعرف المجرمون بسیماہم، پہچان لیے جائیں گے مجرمین لوگ اپنی جی چہروں کی علامات کے ساتھ. فیؤخذ بالنواصی، پس پکڑ لیا جائے گا ان کو پیشانی کے بالوں سے، والاقدام اور قدموں سے پکڑ کر جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا. اب یہ بھی اللہ کی نعمت ہے. اللہ تعالیٰ پہلے بتا رہے ہیں جی انسان نیک اعمال کر کے اپنے آپ کو جنت کا مستحق بنا لے، اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کے قریب نہ جانا، وگرنہ جی یہ عذاب تمہیں بھگتنے پڑیں گے. اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی بتا دیا ہے. یہ بھی جی اللہ کا احسان ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں سب کچھ بتا رہے ہیں. انسان نیک اعمال کر رہا ہے تو یہ تیرے فائدے کے لیے ہے، اگر برے اعمال کر رہے ہیں تو برائی کا تجھے انجام بھگتنا پڑے گا. فرمایا
فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اے انسانوں اور جنوں تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے؟ کہہ دیجئے لا بِشَيْءٍ مِّن نِّعَمِكَ رَبَّنَا نُكَذِّبُ فَلَكَ الْحَمْدُ، اے ہمارے پروردگار ہم آپ کی کسی ادنا سے ادنا نعمت کی بھی تکذیب نہیں کرتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں آج ہی مجرم لوگ جنت کے انکاری ہیں، جہنم کے انکاری ہیں، جی نہیں بس یہ دنیا کی زندگی ہے، مر جائیں گے ہم، مٹی ہو جائیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہڈی اٹھا کر آ جاتے تھے اور ہاتھ سے یوں مسلتے تھے کہ جی ان کو بھی اللہ دوبارہ زندہ کرے گا، جی ہم آخرت کو نہیں مانتے ہیں، جی مرنے کے بعد کی زندگی کو نہیں مانتے ہیں، جنت کو نہیں مانتے ہیں، جہنم کو نہیں مانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے ہادی جہنم، اے مجرمو دیکھ لو یہ وہ جہنم ہے، یہ جہنم ہے جی جس کی تم تکذیب کرتے تھے، انکار کرتے تھے، آج تمہارے سامنے ہے، اس کا مشاہدہ کر لو۔ اب پھر کیا ہوگا؟ یطوفون بینہا وبین حمیم آن، اب جنت کے اندر جی آگ کا عذاب بھی ہے، کھولتے ہوئے پانی کا عذاب بھی ہے، کبھی جہنمی آگ کے عذاب کے اندر جا رہے ہیں، کبھی نکل کر جی شاید وہاں سے ہمیں راحت حاصل ہو جائے، لیکن وہاں جائیں گے وہاں کھولتا ہوا پانی ہوگا۔ فرمایا کہ جب سے اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کو پیدا کیا ہے اسی وقت سے اس پانی کو گرم کیا جا رہا ہے۔ پانی ایسا ہوگا جی جب جہنمیوں کو پیاس لگے گی اب وہ پانی بھی حقیقت میں آگ ہی ہوگا، جیسے ہی پانی پیئیں گے تو آنتیں ان کی کٹ جائیں گی اور جسم کے جو چمڑا ہے یہ سارا کا سارا جی پگھل جائے گا، لوہے تانبے کی طرح چاندی کی طرح پگھل جائے گا، صرف ہڈیاں باقی رہیں گی۔ تو میرے محترم دوستو سمجھدار آدمی وہی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت، سمجھدار آدمی وہ ہے جی وہ ایسے اعمال کر کے جائے جو اس کو جی مرنے کے بعد کام آئے۔ والعاجز من اتبع نفسہ ہواہا وتمنى علی اللہ، جی نہ سمجھ وہ آدمی ہے جو اپنی خواہشات کی جی پیروی کر رہا ہے اور امیدیں اللہ تعالیٰ کی ذات پر لگا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے ہم سب کو اور تمام مسلمانوں کو جہنم کی ہولناکیوں سے بچائے، محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے جنت کے اندر داخل فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام تبارک ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ اے ہمارے پروردگار ہم سب کے صغیرہ کبیرہ ظاہری باطنی گناہ معاف فرما۔ یا اللہ ہم گناہگار بندے ہیں، یا اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اپنی معاصی کا اعتراف کرتے ہیں، محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے ہمارے گناہوں کی بخشش فرما۔ یا اللہ ہماری بھی بخشش فرما۔ یا اللہ جتنے بھی مسلمان اس دنیا فانی سے چلے گئے ہیں سب کی کامل بخشش فرما، سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ یا اللہ یا اللہ ہم تیرے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں، ہم جہنم سے پناہ مانگتے ہیں، جہنم کے عذاب سے پناہ مانگتے ہیں۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے جہنم سے نجات فرما، جہنم کے عذاب سے نجات عطا فرما۔ یا اللہ جی ہم ضعیف ہیں، ہم کمزور ہیں جی، یا اللہ ہم اس عذاب کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ یا اللہ محض اپنے فضل سے، محض اپنے کرم سے جنت کے اندر داخل فرما دینا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش عطا فرمانا۔ یا اللہ حساب یسیر عطا فرمانا۔ یا اللہ چہروں کو سفید فرما دینا، یا اللہ چہروں کو سیاہ نہ فرمانا، چہروں کو سفید فرما دینا، اعضائے وضو کو چمکدار بنا دینا، اعضائے وضو کو چمکدار بنا دینا۔ یا اللہ پل صراط پر گزرنے کے وقت روشنی عطا فرما دینا۔ آمین۔